حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ ہم چونکہ تصوف کی بات کر رہے ہیں نا، تو صوفی کس وقت بنتا ہے؟ جب اس پر اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، جب کہ بندہ اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی نا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر بھی قوم کے اصرار پر، حواریوں کے اصرار پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو تھوڑی سی جھلک دکھا دے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تھا پھر اچھا 70 افراد لے لے اور طور پہاڑ پر آ جا۔ اب کوہ طور پر آ گئے، خالق کائنات نے کوہ طور پر جو اپنے نور کا جلوہ فرمایا، جو ان کو زیارت کروائی، وہ سوئی کا نکا کتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، دیکھو تو بڑی نظر کمزور ہو جائے نا بندہ بڑے دھیان نال تاگا پاندا ہے، نظر میں نہیں آندا تاگا پانا کس طرح نہیں پہندا، اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کے 1000واں حصہ بھی خالق کائنات نے کوہ طور پر نازل نہیں فرمایا۔ تو حالت و کیفیت کیا تھی کوہ طور کی؟ کوہ طور کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ انوار و تجلیات میں سے اتنا چھوٹا سا ذرہ اللہ رب العزت نے نور کا کوہ طور پر ڈالا۔ جو 7 تشریف لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، انوار و تجلیات کو برداشت نہ کر سکے۔ کس طرح کہ جس پتھر کے پہاڑ کے اوپر انوار و تجلیات کا نزول ہوا، وہ پتھر پھر پتھر نہیں بنے بلکہ جل کر راکھ ہو چکے تھے، اس کے جلوے کو برداشت نہیں کر سکے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کئی دنوں کے بعد جا کر کے آنکھ کھولی نا، میں یہ کئی دنوں کی مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہیں کم و بیش نہ ہو جائے، کم یا زیادہ نہ ہو جائے، 40 دن کے بعد 70 دن کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی نا تو دیکھا کہ سارے کے سارے حواری شہید ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ اب جب آپ نے ہوش سنبھالا دیکھا کیا کہ قریب سے آواز آ رہی ہے ان اللہ ان اللہ ان اللہ، میں اللہ میں اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے، پریشانی کے عالم میں اس آواز کی طرف دوڑنے لگے، چلنے لگے۔ اب چلتے چلتے جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پر قریب پہنچ گئے کہ اب میں آواز کے قریب آ چکا ہوں۔ جب قریب ہوئے تو جہاں سے آواز آ رہی تھی وہ ایک درخت تھا جو کوہ طور کے قریب موجود تھا، جو کوہ طور پر موجود تھا، اس درخت سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں کہ اس درخت سے آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ آپ مزید درخت کے قریب ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ اس درخت سے ہی یہ آواز آ رہی تھی۔ اس بات کو سمجھنا، اس روایت کو سمجھنا عام بندے کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن یہ عرض اسی لیے کر رہا ہوں کہ جس ایک درخت کے اوپر اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، جب وہ ذرے سے بھی کم نور خالق کائنات نے کوہ طور پر اتارا تو اس وقت اس درخت کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ وہ درخت اپنی ذات بھول گیا کہ میں کیا ہوں۔ وہ درخت بھول گیا کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ میں تو ایک تنا ہوں، میں تو ایک درخت ہوں، میرے تو پتے ہیں، مجھ پر پھل لگتا ہے، میری ٹہنیاں ہیں، وہ سب حقیقت بھول گیا۔ وہ وقت ایک بات کہہ رہا تھا ان اللہ میں اللہ میں اللہ۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کو اپنی ذات کی خبر نہیں رہتی، بلکہ وہ جدھر بھی نظر اٹھاتا ہے ہر چیز کے اندر خدا کے جلوے نظر آیا کرتے ہیں، پھر اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ درخت خود کو اللہ نہیں کہہ رہا تھا، حقیقت کے اندر کیا تھا؟ وہ یہ بتلا رہا تھا کہ میرے لوں کے اندر اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ فقط ایک ہی ہے کہ میرے رب کی ذات میرے جسم میں سما چکی ہے۔ حالانکہ وہ وہاں پر سمانے والی نہیں ہے، لیکن وہ تصور پیش کیا جا رہا تھا، وہ عقیدت پیش کی جا رہی تھی کہ تمہارا جسم اپنا نہیں رہتا، تمہارا بدن اپنا نہیں رہتا۔ تو جو اللہ رب العزت کے قرب کے اندر آ جاتا ہے تو وہ بندہ بھی حقیقت کے اندر جب اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میرے مالک حقیقی کا ہی ہے۔ جس فقیر کو بھی دیکھو گے نا، اگر اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کسی کو شفا دے دے، اللہ رب العزت کسی پر مہربانی فرما دے، خالق کائنات اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے کسی کو کچھ عطا کر دے،
تو مرید آ کے کہتا ہے پیر جی تواڈی دعا نال الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم فرما دیتا ہے، آپ کی نسبت ملی، سنگت ملی، خالق کائنات نے بڑا کرم کر دیا ہے۔ تو وہ فقیر آدمی کیا کہتا ہے، وہ صوفی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بندہ خدا اس میں میرا کمال کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب خالق کائنات کا ہے۔ وہ یہ کس لیے کہتا ہے؟ وہ اپنی ذات کی نفی کر چکا ہے۔ یہ آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اکثر ہوتا ہے آپ جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوں تو صوفیانہ رنگ کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھائی جاتی ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ یہ لا الہ کی تسبیح حقیقت کے اندر انسان کو رب کی معرفت دلاتی ہے۔ لفظ اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہم لوگ ایک روایتی سمجھتے ہیں، بس یہ روایتی طور پر ہم پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، مول صاحب پڑھا رہے ہیں جی ہم پڑھ رہے ہیں، پیر صاحب آئے ہیں جی ذکر کرتے ہیں، چلیں جی ہم ان کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا عمومی طور پر، ہم نے کبھی اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، یہ حقیقت ہے کیا؟ تو جب ہم اس کو تصوف کی منزل کو طے کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ حقیقت کے اندر ہے کیا، تو بندہ یہ عرض کر رہا ہوتا ہے مولا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب کچھ تو ہی ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے۔ تو بندے نے ہر ایک کی نفی کر دی کہ میں کسی کو پیر مانتا ہوں تو تیری وجہ سے، میں کسی کو ولی مانتا ہوں تو تیری وجہ سے، میں کتب مانتا ہوں تو تیری وجہ سے، میں کسی کو صحابی مانتا ہوں تو تیری وجہ سے، میں کسی کو نبی مانتا ہوں تو تیری وجہ سے۔ اے خالق کائنات جو کچھ بھی ہے سب کا سب تیری وجہ سے ہے۔ اے میرے مولا ہم نے جس کو بھی مانا، جیسے بھی مانا، جب بھی مانا، اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ تیری ذات کے انوار و تجلیات اس بندے کے اندر دیکھے، حقیقت کے اندر یہ بات دیکھی ہے، یہ بندہ تیرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہے، تو خالق کائنات ہم نے اس بندے کو ماننا شروع کر دیا ہے۔ پیر کو احمد کو وکھرے سنگ تے نہیں لگے ہوندے نا، پیر نو کو وکھری مخلوق تے نہیں، پیر بھی تے ساڈے وچ ہی ہوندا ہے نا، لیکن اس کی عزت و تکریم کس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ اللہ کا درس دیتا ہے اور خود بھی تسبیح و تحلیل کے اندر رہتا ہے۔ الا اللہ کی تسبیح بیٹھ کر کریں نا، ذرا پڑھیں تنہائی میں بیٹھ کے، کبھی لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے دیکھیں نا، کبھی اپنی ذات کی نفی کریں، ہر شے کی نفی کر کے دیکھیں۔ جب اس ذکر کے اندر آپ گم ہوں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جدھر بھی نظر اٹھاؤ گے، جب بھی دیکھو گے، جس طرح بھی دیکھو گے، فقط ایک ذات نظر آئے گی جس کو خالق کائنات کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اس کی ذات کے جلووں میں گم ہو کر دیکھو، اس کی ذات کے ذکر کے اندر گم ہو کر دیکھو، اللہ کی تسبیح پڑھ کر دیکھو، اللہ کی ضرب لگا کر دیکھو۔ جب ہو کی ضرب دل پر لگتی ہے، کہ دل کے اندر جتنا زنگ لگا ہوا ہو، گناہوں کی میل موجود ہو، جب اللہ ہو کی ضرب دل کے اوپر لگتی ہے، پھر خالق کائنات دل کی کایا پلٹ دیتا ہے، پھر اس دل کے اندر اجالا ہی اجالا ہوتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، پھر اس دل کے اندر میل کچیل نہیں رہتی، گناہوں کی میل نہیں رہتی، اور نہ ہی نفاق کی میل رہتی ہے، نہ منافقت رہتی ہے، نہ گناہ رہتے ہیں۔ اس دل کے کونے کونے میں پھر بندہ جہاں پر بھی جانتا ہے یا خدا کے جلوے نظر آتے ہیں یا مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو پانے کے لیے پھر اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔